مروجہ دعوت و تبلیغ کی جو اصل بنیاد ہے، جو محنت اور جدوجہد اور تحریک ہے، اس کی بنیاد اور مقصد یہ ہے پورے عالم میں پورا دین آ جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے امت اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس نسبت سے حضرت اقدس حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ جد و جہد اور تحریک کے بے مثال شخصیت تھے۔ انسان کی شخصیت اس کا دل ہوا کرتا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ جسم تو بہت سالوں سے بے دم ہو چکا تھا، لیکن دل کی دھڑکن، اس کی قوت آخر دم تک امت کے غم میں ڈوبا رہا اور دھڑکتا رہا۔ اس لحاظ سے اس نسبت سے ایک بے مثال شخصیت تھے، اور حاجی عبدالوہاب صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور ان کے ساتھ ان کا دل بھی چلا گیا۔ اس پر ہم کس الفاظ سے تعزیت کریں، اس کے لیے الفاظ ناممکن ہے کہ اس کا حق ادا کر سکیں۔ ان الفاظ کے لیے دل کی دھڑکن ہی اور دل کا درد ہی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ میں جب مستورات جماعت رائے میں لے کے جایا کرتا تھا جرمنی سے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب کے فجر بیان کا ترجمہ میں کیا کرتا تھا جرمن زبان میں، تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ زبان لکھڑاتی ہے رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے، حاجی صاحب دوران بیان سو جایا کرتے تھے اور میرا ترجمہ چلتا رہتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب تو سو گئے اور ان کی بات بند ہو گئی ہے، آپ کس بات کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں حاجی صاحب کے دل کا ترجمہ کر رہا ہوں، دل کے غم و درد کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب خود اپنے دل کے درد کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے دل کے درد کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور دل کی طاقت اتنی عظیم تھی کہ پورے عالم پر ان کا سایہ ایک رحمت، ایک حفاظت تھا امت کے لیے، اور ان کی شخصیت کا وجود بے شمار فتنوں کو دبائے ہوئے تھا، کیونکہ اس عظیم کام کے پیچھے خصوصاً یہود اور سارے اہل باطل اس کو روکنے کے لیے مستقل کوشاں ہیں۔ اس لیے اب میری تمام لواحقین سے یہ التجا ہے، اور حاجی صاحب کے لواحقین پوری امت ہے، جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، جن میں سے بہت سے غیر مسلم بھی اس دعوت و تبلیغ کے نام کی محنت سے پر امید رہتے تھے اور امن کی امید رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ اس لیے اب حاجی عبدالوہاب صاحب کے اس درد کو اپنے دلوں میں بسا کر اصل مقصد پہ بنیاد بنا کر اس کام کو کریں، اور عرض یہ ہے کہ جیسے بھی اس کام کی بنیاد کو، اس درد کو بیان کیا گیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، اور وہ اس کی آج آخری کڑی حضرت اقدس حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک موقع پہ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ حضرت آپ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ہم تک ایک پل ہے، آج وہ پل ٹوٹ گیا، اس لیے اس عظیم سانحے اور حادثے کا نقصان کا ازالہ ناممکن ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب اس غم و درد اور فکر کو لے کر مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس محنت کو کریں، ڈھنگ اور سلیقے اور اصول آداب کے ساتھ، جیسے کہ مقصود تھا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہی تھی کہ ہر شخص اس کام کو کرتے ہوئے علماء کرام سے اپنی زندگی کے مسائل سیکھتا ہوا اور اللہ والوں کے حوالے کر کے اپنی تربیت اور اصلاح کراتا ہوا اپنی زندگی میں دین لے کر آئے اور مثالی مسلمان بنے، حقیقی مسلمان بنے۔ تو میری گزارش یہ کہ اس کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ گھر کی زندگی ہوتی ہے، یعنی ماں باپ اور اولاد۔ اس لیے تمام کام کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور علماء کرام سے سیکھتے ہوئے زندگی گزاریں
اور اس طریقے سے اس سلسلے کے تمام حضرات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے مقصد کو پورا کریں، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے ان کے مشورے کے ساتھ اس دعوت تبلیغ کے نام کی محنت میں لگے رہیں اور اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر چلیں، اور کہہ سکے اس زمانے کے اعتبار سے یکونوا مثلنا، کہ ہمارے جیسے بن جاؤ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا جو درد و غم تھا کہ اس کام کو کرنے والے محبت اور پیار کے ساتھ، مثالی محبت کے ساتھ مل جل کے اس کام کو کریں۔ سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ کام کرنے والوں میں صحابہ جیسی محبت ہو اور ان کے گھرانے صحابہ جیسے ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت 1984-85 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت میں اس وقت عالمی مشورے میں رائے ون میں شریک تھا، اور بیلجیم کے کچھ ساتھیوں کے مسائل سامنے آ رہے تھے جس میں نا اتفاقی کے مسائل تھے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-4 الفاظ کہے، فرمایا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کام کرتے رہو، چلتے رہو۔ میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ جملہ سن کر حاجی عبدالوہاب صاحب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تو آج میری بھی یہ درد بھری التجا ہے کہ کام کرنے والے اکابر اور عام لوگ اس بات کو سامنے رکھیں، اصل بنیاد جو ہے اس کام کی وہ آپس کی محبت، دینی بنیادوں پر محبت اور اتفاق و اتحاد ہے اور ہمدردی ہے۔ اسی لیے جماعتوں میں پہلے یہی پوچھا جاتا تھا کہ جماعتوں میں جوڑ کیسا رہا، اور فرمایا جاتا تھا کہ کوئی جماعت نہ نکلے، کوئی کام نہ ہوا ظاہراً، اور جماعت محبت سے گئی اور محبت سے اتحاد کے ساتھ واپس آ گئی تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ یہ وہ کام، بے مثال کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو صحیح عقائد اور صحیح بنیادوں پر، اور مجھے ببانگ دوہل کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ ہمارے اکابر دیوبند کی جو مہم اور جد و جہد، میں انگلش کے لفظ کم استعمال کرتا ہوں، یعنی مشن جس کو کہا جاتا ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کام چلا، لوگ عقائد اور صحیح طریقے زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اور ایک کرامت، ایک عجیب و غریب اللہ کی شان کے اس کام کے ذریعے سے سارے بر اعظم، سارے ممالک، سارے محلے اور سارے زبان والے، سارے رنگ والے، سارے نسل والے، ساری عورتیں اور مرد ایک توحید اور یقین کی بنیاد پر دلوں کو جوڑنے والا کام، اور اس کے بعد یہ صحیح عقیدے کی بنیاد پر صحیح زندگی گزارنے والا جو اصل بنیاد تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ علماء کے تعلق کے ساتھ اپنے صحیح مسائل کو سیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کر کے اپنی اصلاح اور تزکیہ کراتے ہوئے اس کام کو کریں۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ اگر اس اصولوں پہ یہ کام نہ کیا گیا تو یہ آوارہ گردی بن جائے گی۔ تو یہ وہ عظیم کام ہے جو پوری امت کے ہر یعنی مخالفین اور دشمنوں کو بھی جوڑ کر کے صحیح العقیدہ بنا کر صحیح بنیادوں پر اس کو دین سیکھنے والا اور دین کو پھیلانے والا بناتا تھا۔ اندازہ لگائے کہ امت کو جوڑنا یا اس کام کو کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پوری امت کو جوڑتے ہیں۔ اور آج اس حاجی عبدالوہاب صاحب کے اس درد و غم کی بنیاد پر میں التجا کر رہا ہوں تمام کام والوں سے کہ وہ اس کو بنیاد بنا کر اس کام کی تجدید کریں، اور اصولوں اور جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو کریں۔ اور اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا جو حضرت تمام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کام کی محنت والے اکابر اور سارے باحیات علماء کرام اور علماء حق اور اہل اللہ کا درد و غم یہ ہے کہ اس کام کرنے والے ایک اور متحد ہو کر اس کام کو کریں۔ یہی حق ہے ہمارے حضرت حاجی اس وقت کی تعزیت کے موقع پر پیغام ہے میرا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے اس درد کو بنیاد بنا کر دوبارہ مل جل کر اکٹھا ہو کر ایک بنیاد پر کام کرنے والے بن جائیں، ایک مرکز والے اور ایک فکر والے بن کر جو بھی شکل اس کی ہو
میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا امارت والے اور شورا والے، لیکن مشورہ لازم ہے، جو بھی شکل بن جائے مشورے کی، اس مشورے کی بنیاد پر اس کام کو کرنے والے بن جائیں، جو آج یہود خصوصاً اور تمام اہل باطل اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ اس کام کو دو دھڑوں میں بظاہر لیکن کئی دھڑوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور آج اپنی اپنی جگہ پر مجمع دیکھ کر کے اور جماعتوں کی تعداد دیکھ کر کے اور تائید سن کر کے خوش ہوتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم جتنا کام ہو رہا ہے، جتنا زیادہ کام ہوگا اتنے ہی توڑ اور امت کا نقصان بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ بنیاد تو اللہ اور رسول کی ہے اور کام کا رخ جو ہے وہ توڑ بن گیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو امت کی جڑوں میں، گھروں میں، نسلوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ یہ کام اللہ نے پہنچایا ہوا ہے اور اس کے کام کرنے والے موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کام کے توڑ سے جو نقصان عظیم ہوگا، جتنا کام اتنا ہی نقصان۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ جس گھر میں کام کرنے والے اولاد اور ماں باپ اور میاں بیوی پہ توڑ ہو جائے کہ نہیں ہم اس طرف ہیں اور ہم اس طرف ہیں، تو اس کام کے سب سے بڑا کام جو شیطان کا ہے، میاں بیوی کو جدا کرنا، وہ اس فرقے سے یہ کام ہو رہا ہے، تو امت کو توڑنے کا کتنا بڑا بنیاد بن جائے گا یہ کام۔ اس لیے تمام اکابر اور عام کام کرنے والوں سے میں خون کے آنسو روتے ہوئے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور سچائی کو سامنے رکھیں، اپنی آخرت کو، قبر حشر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا جواب دہ ہونے کی خوف اور فکر کے ساتھ اس کام کو کریں۔ اور میرا ایک خاص درخواست ہے اور پیغام ہے امت کو کہ اپنے گھرانوں کو بناتے ہوئے چلیں۔ میاں بیوی کے تعلقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیاد ہے کہ سب سے بہترین تمہیں وہ ہے جس کے مفہوم جس کا ہے، جس کے اخلاق گھر میں اچھے ہوں، جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم سب سے اچھا ہوں، اور سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو اس کا شوہر دیکھ کے خوش ہو جائے، یعنی بنیاد اس کی دین اور تقویٰ ہو۔ اندازہ لگائیے ساری بنیاد یہ ہے، دین کی ساری محنت کا اصل لب لباب یہ کہ گھرانے سے ہی بنے، ماں باپ اور اولاد، میاں بیوی اس کی بنیاد بنے، اور اس کا یہ صرف اللہ والوں کے اصلاحی تعلق سے ہو سکتا ہے، اور عملی زندگی سے دعوت اور تبلیغ کا کام چلے، اور الفاظ یعنی ہمارا عمل، ہماری زندگی زبان بن جائے ہماری، جیسے صحابہ کی زندگی تھی، جہاں جاتے تھے دین پھیل جاتا تھا۔ تو دوسرے تمام اہل اللہ، اولیاء اللہ اور علماء کرام، علماء حق، ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، حرمین شریفین کے اور برطانیہ کے اور ساؤتھ افریقہ کے تمام اہل اللہ اور علماء کرام سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اس کام کو ایک جماعت نہیں سمجھیں، جماعت کا مسئلہ نہیں سمجھیں، یہ بھی ایک غیروں کی اور باطل کی چال ہے کہ اس نے اس عظیم تحریک اور محنت اور جہد کو جماعت کا لفظ دے دیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اس لفظ کو نہ بولا جائے، لیکن آج بڑے بڑے اکابر بھی اپنے اس کام کے متعلق اکابر اور عام لوگوں نے اس کو جماعت تبلیغ کا نام دے دیا، اور اس طریقے سے اس کام کی عظمت اور شان اور اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی اہانت ہے اس تحریک اور اس جدوجہد کی، اس کو جماعت کی شکل دینا۔ تو میری گزارش ہے تمام، جیسے میں نے عرض کیا، علماء کرام اور اہل اللہ اولیاء اللہ سے کہ وہ اس کو امت کا عظیم محنت اور اللہ کی بہت بڑا عطیہ سمجھ کر، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر مل کر ایک اجلاس کریں، اور اس عام کام کے اندر جتنے فتن ہیں اور جتنی ذلت ہو رہی ہے، باطل کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اس کام کے ذریعے سے دین کو پھیلانے کے بجائے دین کو برباد کریں اور ایک بدترین مثال بنا دیں۔ وہ لوگ امت کی جوڑنے کی اور درد کی بات کرتے ہیں کہ امتی کے غم لے کے پھرتے ہیں، وہ آج آپس میں ان کا اتفاق و انتشار ہے اور بدترین انتشار ہے۔ تو اس کے لیے یہ خاموشی مناسب نہیں ہے، اس عظیم محنت کو صحیح رخ پہ لانا ضروری ہے۔ اس لیے آخری خط حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تھا کہ علماء کرام اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس کو جماعت نہیں بلکہ امت کا کام سمجھ کے اس کی فکر کریں، کیونکہ میرا ایک خط اس زمانے میں تمام اکابر تک پہنچا تھا اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب تک بھی بار بار موقعوں پر بات پہنچتی رہی، میں کوشش کرتا رہا، تو آخر ان کا یہی خط تھا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس تعزیتی موقع پر ہم ایک حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کی جدائی کا غم و درد کو بنیاد بنا کر، جو درد ان کے سینے میں تھا اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا درد
تو کسی لمحے غم سے فارغ نہیں تھے، امت کے غم سے۔ اس کے لیے تمام کام کرنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کام کو اپنا مقصد بنا کر اور صحیح نہج پر، اصولوں پر، اول اپنے آپ کو امت کے نمبر پہلا حق اپنا سمجھتے ہوئے، جسے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اہل اللہ کے ساتھ اصلاحی تعلق، تاکہ ہمارے اندر صفات حمیدہ پیدا ہوں، صفات فاسدہ کی اصلاح ہوتی رہے اور ختم ہوتی رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے کام کرنے والے اللہ والوں سے بیعت کر کے، تعلق قائم کر کے، اصلاحی علماء سے مسائل پوچھ کر اس کام کو کریں اور خوب کریں، تاکہ ان کے گھر آباد ہو اور خوشحال ہوں، یعنی دینی اعتبار سے جس حالت میں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، لیکن ان کے گھروں کے اندر اطمینان اور چین اور سکون اور محبت اور مثالی خاندان بنے، مثالی میاں بیوی، مثالی ماں باپ، مثالی اولاد، مثالی بیٹی، مثالی بیٹے اور مثالی رشتہ دار۔ یہ سب کا نتیجہ ہونا چاہیے اس محنت کا۔ یعنی دین کی حقیقت یہی ہے کہ ہماری زندگی مثالی بن جائے اور ہم کہہ سکیں کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ بس درد اور غم کے لیے الفاظ نہیں ہیں اس موقع پر، تعزیتی موقع پر۔ یہی ایک پیغام ہے ساری امت کے لیے بھی اور تمام اکابر علماء کرام اور اولیاء اللہ کے نام۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس درد کو نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے حضرت اقدس شیخ العرب والعجم شاہ محمد مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہی غم تھا اور یہی نصیحت تھی دعوت تبلیغ کے کام کرنے والوں کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کی حقیقت اور بنیاد کو لے کر اکٹھے ہو کر اس کام کو کریں، اور اتنا بڑا جو حادثہ امت کے ساتھ چل رہا ہے وہ ختم ہو کے سارے عالم کے محنت کرنے والے اکٹھے ایک مشورے کے تابع ہو کر کام کریں۔